ونصلي على رسول الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن لقوم عيدا وهذا عيد أبونا كان عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسول النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. محترم بزرگوں اور دوستو، اللہ پاک نے دوبارہ ہمیں یہ خوشی کا موقع عنایت فرمایا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ سے جب مدینہ منورہ تشریف لائے تو وہاں پر مدینہ منورہ میں لوگوں کو دیکھا کہ لوگ وہاں کے زمانے جاہلیت کے تہوار منا رہے تھے اور ان تہواروں میں ناچ گانا تماشا ہوا کرتا تھا. جیسا کہ ہمارے ہندوستان میں بہت ساری قوموں کے اندر ناچ گانے اور پٹاخے اور نہ جانے کیسی کیسی رسمیں، ایسی ہی دو رسمیں وہاں پر زمانے جاہلیت سے زمانے قدیم سے چلی آ رہی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے پوچھا یہ کیا چیز ہے، یہ کیا ڈھول تاشے کیا چیز ہے؟ تو صحابہ کرام نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ یہاں کی جو قوم ہے مدینہ منورہ کے جو مشرکین ہیں یہ زمانے جاہلیت سے ان کے پاس دو تہوار چلے آ رہے ہیں جس میں یہ ڈھول تاشے کرتے ہیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ پاک نے ہم کو دو تہوار دیے، دو عیدیں دی اور وہ اس سے مختلف ہے. ہمارے اپنے تہواروں میں فضول خرچیاں نہیں ہیں، ہمارے اپنے تہواروں میں ڈھول تاشے ناچ گانے شرابی یہ چیزیں بالکل منع اور حرام ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دو چیزیں بتائی، ایک عید الفطر بتایا اور ایک عید الاضحیٰ. عید الفطر کی نماز یہ شکرانہ ہے رمضان کا. رمضان مبارک کے جو روزے رکھے گئے اس کے شکرانے کے طور پر اللہ تعالیٰ نے عید الفطر کی نماز کو واجب قرار دیا. عید الاضحیٰ میں کیونکہ رمضان ایک روزے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرض تھے اہل ایمان پر اور اہل ایمان اس پر عمل کرتے چلے آ رہے تھے، تو اللہ پاک نے ان کے روزوں کے شکرانے میں کہ اللہ پاک کی ایک بہت بڑی عبادت اہل ایمان نے کی ہے، اس کے شکرانے میں اللہ پاک نے عید الفطر کی نماز رکھی. اور عید الاضحیٰ کی نماز وقوف عرفات یعنی حاجی لوگ عرفات میں جب پہنچتے 9 تاریخ کو زوال کے بعد سے لے کر مغرب تک وقوف عرفہ ایک بہت بڑا رکن اللہ کا ادا ہو رہا ہے حج کا، اور ارکان حج میں سب سے بڑا رکن جسے کہا جاتا ہے اس کے شکرانے میں 9 تاریخ کو وقوف عرفہ ہو رہا ہے تو 10 کو عید الاضحیٰ کی نماز رکھی گئی. تو رمضان کے شکرانے میں عید الفطر کی نماز رکھی گئی اور حج کے فریضے کے ادا کرنے کے لیے سب سے بڑا جو رکن تھا وقوف عرفات، عرفات کے میدان میں ٹھہرنا. حاجی لوگ وہاں جا کر ٹھہر گئے تو ایک بڑا رکن اللہ تعالیٰ کو انہوں نے ادا کر لیا. تو اللہ پاک نے اس کے شکرانے میں دوسرے دن یعنی 10 ذی الحجہ کو نماز عید الاضحیٰ رکھی. اب چونکہ جیسے نماز میں کچھ کمی ہو جاتی ہے تو سجدے سو سے اس کی تلافی ہوتی ہے، حج میں کچھ کمی ہو جاتی ہے تو دم دینا پڑتا ہے. ایسے ہی رمضان مبارک میں کچھ کمی زیادتی ہو جاتی ہے، روزوں کے اندر تراویح کے اندر جیسے زکات میں کچھ کمی زیادتی ہو جاتی ہے تو صدقہ خیرات اس کو برابر کر دیتا ہے، اور فرائض میں کچھ کمی ہو جاتی ہے تو نوافل سے اس کی بھرپائی کی جاتی ہے. ایسے ہی روزوں میں کچھ کمی زیادتی ہو جاتی ہے تو اللہ پاک نے اس کے لیے سجدہ فطر رکھا. ایک روایت میں آتا ہے نبی کریم علیہ السلام فرماتے ہیں جب تک آدمی صدقہ فطر نہیں نکالتا اس وقت تک اس کے روزے معلق رہتے، لٹکے ہوئے رہتے، اللہ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی. جب آدمی صدقہ فطر نکال دیتا ہے تو پھر اس کے روزے قبول ہو جاتے ہیں. اب صدقہ فطر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبے کے لیے تشریف لاتے تو سب سے پہلے صدقہ فطر کی فضیلت کو لوگوں کو بتاتے، اس لیے کہ صدقہ فطر سے بہت سارے مقاصد ہیں. ان مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی کہ جو بستی میں محلے میں رشتہ داروں میں جو غریب افراد ہیں ان کے گھر میں خوشی کا موقع میسر
ہو، اس لیے اللہ پاک نے ان کی سہولت کے لیے مالداروں پر، مالک نصاب شخص پر یہ واجب اور ضروری قرار دے صدقے فطر، تاکہ کوئی بیوہ عورت یا کوئی مسکین، فقیر، بے سہارا آدمی وہ یہ محسوس نہ کرے کہ لوگ ان کے پاس مال و دولت کی فراوانی ہے، وہ عید کی خوشیاں منا رہے ہیں اور ہم اپنے گھر میں بیٹھے رہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبے کے لیے تشریف لا رہے تھے، عیدگاہ جا رہے تھے، راستے میں جب بچوں کو دیکھا کھیل رہے ہیں، اس میں ایک بچہ تھا وہ رو رہا ہے، باقی سب بچے مستی وغیرہ کر رہے ہیں، کھیل کود کر رہے ہیں، اور ایک بچے کی کیفیت دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ گئے یہ رنجیدہ ہے، مضمون ہے اور یہ اس کی کیفیت کچھ اداسی بتا رہی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس گئے، معلوم کیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھا کہ آپ کے کپڑے وغیرہ، کھیلنے کی چیزیں وغیرہ کچھ؟ تو انہوں نے کہا مجھے میرے والد نہیں ہے اور ہمارے گھر میں کنڈیشن نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کے لیے تشریف لے جا رہے تھے، بیان کرنے کے لیے جا رہے تھے، آپ علیہ السلام نے اس بچے کو لیا اور گھر لے کر آئے، یتیم بچہ تھا۔ حضرت عائشہ سے فرمایا ان کو نلاؤ اور اچھے کپڑے پہناؤ۔ حضرت عائشہ نے نلایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا بیٹے یہ تمہاری والدہ ہے اور میں تمہارا باپ ہوں، اور آپ علیہ السلام نے اس بچے کو کندھے پر لے کر پھر رہے، یعنی نماز کو بھی لیٹ کر دی ایک یتیم بچے کی وجہ سے۔ پھر آپ علیہ السلام نے پھر ان بچوں میں لے جا کر ان کو چھوڑا، پھر بچہ کھیلنے کودنے لگا۔ اس موقع پر آپ علیہ السلام نے فرمایا تھا جو یتیم کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرتا ہے اللہ پاک اس کے بالوں کی مقدار میں اس کو نہیں کہتا۔ تو اس خوشی کے موقع پر ہمارے اپنے رشتہ داروں میں، ہمارے اپنے پڑوسیوں میں، ہمارے اپنے محلوں میں ایسے لوگوں کا خیال کرنا چاہیے۔ اس کے علماء نے لکھا ہے کہ بہتر ہے کہ رمضان کی سب کی فطر ادا کر دیا جائے تاکہ ان لوگوں کی ضروریات پوری ہو سکے۔ ہم لوگوں کی فطرت ہوتی ہے، باہر کے لوگ آتے ہیں، ہم ان کو بہت صدقہ خیرات بہت کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حق اپنے رشتہ داروں کا ہے، صدقے فطر ہو یا زکات ہو، ماں باپ کو نہیں چلے گی، بیٹی پوتری نیچے جن سے نسل چلتی ہے ان میں نہیں چلے گی، اور جس سے آدمی پیدا اس میں نہیں چلتی، یعنی باپ دادا پر دادا، دادی پر دادی، ان کو تو نہیں چلے گی، اور اسی طریقے سے بیٹا بیٹی، نواسا نواسی، پوتی ان کو نہیں چلے گی، لیکن بہن ہے، بھائی ہے، پھوپھی ہے، خالہ ہے، یہ یا ان کی اولاد ہے، ان کو زکات اور صدقے فطر چلتا ہے اور وہ مالک کے حساب نہیں۔ تو ایسے خوشی کے موقع پر ان کا سپورٹ کرنا چاہیے، انہیں کچھ دینا چاہیے، اور اس کے لیے بولنا بھی ضروری ہے کہ زکات کا ہے یا صدقے فطر کا خاموش پہنچا دے کسی کے ذریعے سے، ان کی دل جوئی بھی ہو جائے اور ان کی عید کی خوشیوں میں ہماری خوشیوں کے ساتھ ان کی خوشی میں برابر کے شریک رہے۔ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع پر جب مدینہ منورہ آئے تو فرمایا کہ ان کی زمانے جاہلیت کے جو تہوار تھے اس کو ترک کیجیے اور ان تہواروں کو اپنائیے، ان دو عیدوں کو اپنائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی ہم سب کے لیے نمونہ ہے، بڑی سنتیں بتائی گئی ہیں، عید الاضحیٰ کی بھی اور عید الفطر کی بھی۔ بزرگوں دوستوں سب سے بڑا مسئلہ اس میں یہ بتایا گیا ہے مسلمانوں کی اجتماعیت، مسلمانوں میں اتفاق، اتحاد، ایک اور نیک بننے کا درس جمعہ اور عیدین کے ذریعے سے دیا جاتا ہے۔ اور جو معاشرے اور سماج میں غریب طبقہ ہے اس کو ہم کس طرح سے اوپر لائیں، وہ کس طریقے سے خوشحال زندگی گزارے، اللہ کے منشے کے مطابق وہ بھی اپنی زندگی گزارے، حلال طریقے سے کمائے اور حلال طریقے سے خرچ کرے۔ آج کل کے جو حالات ہیں خصوصاً ہمارے ملکوں میں اور بہت ساری جگہ، ہر جگہ مسلمان ٹارگیٹ پر ہے، ہر جگہ مسلمانوں کو پریشان کیا جاتا ہے جان بوجھ کر، پلاننگ کے تحت۔ ایسے وقتوں میں ہماری اپنی ذمہ داری بنتی ہے ہم اللہ کی طرف زیادہ رجوع، اللہ کی طرف زیادہ رجوع۔ اور یہ عید اس لیے نہیں آئی کہ آپ نمازوں کی چھٹی ہو گئی، روزوں کی چھٹی ہو گئی، زکات صدقہ خیرات کی چھٹی ہو گئی، اس لیے عید نہیں آتی۔ عید الفطر، فطر کا مقصد ہوتا ہے روزہ توڑ دیا گیا، جیسے افطار ہوتا ہے، افطار کا مطلب روزہ توڑ دینا، افطار کا وقت ہوگا یعنی روزہ توڑنے کا وقت ہو گیا،
اب یہ رمضان کا جو سلسلہ اللہ کی طرف سے چلا آیا تھا، اللہ پاک نے اس سلسلے کو روک دیا اور رمضان میں جو مشق کرائی گئی اور جو تربیت دلائی گئی بھوک رہنے کی اور نماز پڑھنے کی اور صدقہ خیرات کرنے کی اور نوافل کو ادا کرنے کی، یہ تربیت دلائی گئی تاکہ انسان سال پر اس پر چلتے رہے۔ رمضان میں ایک ماحول ہوتا ہے، صدقہ خیرات کرنے کا ہر ایک آدمی کا دل چاہتا ہے، نماز پڑھنے کا ہر ایک آدمی کا دل چاہتا ہے، روزہ رکھنے کا ہر ایک آدمی کا دل چاہتا ہے، بچے سے بچے حکومت رکھنے تو وہ تڑپتے رکھنے کے لیے، حالانکہ انہیں معلوم ہے مشقت آئے گی، گرمی کا روزہ ہے، لیکن پھر بھی وہ تڑپتے بلکتے ہم کو روزہ نہیں۔ ایک ماحول اللہ پاک نے اس لیے دیا تاکہ انسان اس کے اوپر ساربل چلتا رہے، اور اللہ کے احکامات پر جب انسان چلتا رہے گا تو اللہ کی مددیں، اللہ کی نصرت، اللہ کی برکتیں خود بخود اترتے رہیں گے۔ لیکن اگر ہم نے یہ سوچا رمضان آیا اور چلا گیا اور پھر بعد میں وہی اپنے طریقے پر چلتے رہے، یاد رکھیے کبھی حالات نہیں بدلیں گے، اللہ تعالیٰ ظالم بادشاہ کو مسلط کر رہا ہے اور اس سے زیادہ ظالم بادشاہ کو مسلط کرے گا۔ ہمارے جیسے اعمال اللہ کے دربار میں پہنچتے، اس اعتبار سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فیصلے ہوتے ہیں۔ ہماری نیکیاں اللہ کے دربار میں اگر پہنچتی رہی، ہمارے خیرات اللہ کے دربار میں پہنچتے رہے، ہمارے سجدے اللہ کے دربار میں پہنچتے رہے، ہمارے روزے اللہ کے دربار میں پہنچتے رہے، ہماری دعائیں اور تہجدیں اللہ کے دربار میں پہنچتے رہے، تو بزرگ دوستوں حالات خود بخود بدلتے چلے گئے۔ لیکن ہم اگر دور ہوتے چلے اسلام سے، شریعت سے، اللہ سے، اس کے رسول سے، اس کے رسول کی سیرت سے، صورت سے، تو پھر ہمارے حالات تبدیل نہیں ہوگی، کبھی تبدیل نہیں ہوگی۔ حضرات صحابہ کرام کو جو کامیابی اور کامرانی ملی، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چل کر۔ صحابہ کرام بڑی کم مقدار میں تھے، لیکن جس علاقے کی طرف جاتے جنگ کے لیے، جہاد کے لیے، وہ علاقہ گھبرا جاتا اور ان کے پسینے چھوٹ جاتے اور وہ شکست خوردہ ہو کر بھاگ جاتا۔ جنگے بدر میں 313 تھے، چند تلواریں تھی، چند اونٹ تھے اور چند گھوڑے تھے، بس ادھر 1000 کا لشکر تھا اور پورا ساز و سامان، اسلحہ جات۔ اس کے باوجود اللہ پاک نے ایمان والوں کو غلبہ عطا فرمایا اور مشرکین کو شکست دی۔ وہ صحابہ کا ایمان، ان کا جذبہ، ان کی طہارت، ان کا تقوی، ان کی الہیت، ان کی نماز، ان کی روزے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر جو انہوں نے اپنے ایمان کو بڑھایا اور جو انہوں نے ایمان سے اپنے قلوبوں کو منور کیا، جس کی وجہ سے سب چیزیں ان کے لیے آسان ہوتی چلی۔ صحابہ کرام کی بڑی فضیلتیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں رہ کر انہوں نے جو دین کو سیکھا اور جو سمجھا اور دین پر جو چلے، تو جس علاقے کی طرف وہ سامنے گئے، اس علاقے کو انہوں نے اسلام والا علاقہ بنا دیا۔ ایک صحابی جس علاقے میں گئے، اس علاقے میں انہوں نے غیروں کو مسلمان بنا دیا، ان کے اعمال کے ذریعے سے، ان کے اخلاق کے ذریعے سے، ان کے کردار کے ذریعے سے، ان کے کام کے ذریعے سے۔ آج افسوس ہوتا ہے، لوگ مثال دیتے ہیں، جھوٹ بول جاتے ہیں مسلمان ہوں، چوری کرنا ہے تو مسلمان ہوں گا، جھگڑے کرنے والے مسلمان، گالی گلوچ کرنے والے مسلمان، راتوں میں زیادہ جاگنے والے مسلمان، موبائل میں وقت گزارنے والے کپڑوں کو ادھر ادھر مسلمان۔ کہاں سے حالت تبدیل ہو؟ آج بھی غیروں کے محلے جا کر دیکھیں، سٹیوں میں رات میں 10-11 کے بعد وہ جاگتے نہیں، اور ہمارے محلے دیکھ لو 1-1 2 بجے اٹھتے ہیں۔ کہ نماز کہاں سے ہوگی؟ جب نماز نہیں ہوگی اللہ کی رحمتیں کیسے متوجہ ہوگی؟ غیروں نے ہمارے طریقے لے لیے، اسلام کے طریقے لے لیے، وہ ترقی کرتے چلے جا رہے ہیں۔ آج بھی انگریز لوگ دیکھو، ان کی زبان وہ کیسے مل جل کر رہتے ہیں، پیار محبت سے رہتے ہیں، ایک دوسرے کا ادب احترام کرتے ہیں، چھوٹی سی بھی غلطی ان سے ہو جائے تو سوری کر دیتے ہیں، اور ہم لوگ ماننے کو تیار ہیں۔ جو تعلیمات ہماری تھی وہ تعلیمات ان قوموں نے لے لیا، اور وہ قوم آج حکومتیں کر رہی ہے۔ جو قوم حکومت کرنے کے لائق تھی آج وہ محکوم بنی ہوئی ہے، اور جو محکومیت کے لائق تھی وہ حاکم بنے ہوئے۔ اللہ پاک یہ نہیں دیکھتے اس میں یہ مسلمان ہے یا غیر مسلمان ہے، اللہ پاک یہ دیکھتے کون انسان انسانیت پر چڑھ رہا ہے۔
اور جو آدمی محنت کرتا ہے اس کا نتیجہ اسے ضرور ملتا ہے، چاہے وہ غلط راستے پر محنت کرے یا صحیح راستے پر محنت کرے۔ غلط راستے پر محنت کرنے والے آپ دنیا میں ترقی کر رہے نہیں کر رہے؟ نعت گانے والے نعت گانے کے حساب سے محنت کر رہے، پورے لوگوں کو نچوا رہے، پیسہ بھی کما رہے۔ اچھی محنت کرنے والے اچھی محنت کرے، اس کا بھی نتیجہ نظر آتا ہے۔ لیکن جو جیسی محنت کرے گا اس کے نتائج اس اعتبار سے مرتب ہوتے چلے جاتے ہیں۔ تو عید کے پیغام سے ایک یہ خوشی اور یہ مسرت اور یہ شکرانہ بھی ادا کرنا ہے، اے اللہ جیسے تیرے فضل سے تو نے اپنے کرم سے روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائی، جو بیچ میں جو روزے آتے ہیں سنت نوافل کی، اے اللہ ان روزوں کی بھی پابندی کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جیسے تو نے تراویح پڑھنے کے ہمیں حکم دیا، ہم تو نہیں پڑھ سکے، ایک تو معافی مانگنا ہے اے اللہ، جیسا مہینہ گزارنا تھا ویسا مہینہ ہم نہیں گزار سکے، اے اللہ ان کوتاہیوں کو اور ان نقائص کو اور ان کمیوں کو معاف فرما، اور اس میں مزید اچھا کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو زندگی اب نئی زندگی جو شروع ہو رہی ہے، جو نیکی ہم نے کمایا تھا اس کو باقی رکھنے کی کوشش کریں۔ ایک بہت بڑی غلطی ہم لوگوں سے یہ ہوتی ہے، رمضان کے پورے مہینے روزے رکھتے ہیں، عید کا چاند جیسا نظر آتا ہے، ان نیکیوں پر ایسا پانی پھیر دیتے ہیں شاید وہ نیکیاں کیے نہیں۔ بہت ساری اس کی مثالیں دی جا سکتی ہے۔ رمضان کے مہینے فلم سے بچے رہے، کوئی نیا فلم آیا پورے بچے چلے اس میں، پوری نیکیاں گئی، اتنے محنتیں مجاہدے پورے گئے۔ رمضان کا مہینہ پر داڑھی نہیں کاٹے، روزہ ہے، عید کا چاند نظرہ داڑھی کاٹ دی، گئی نہیں کیا۔ رمضان کا مہینہ جھوٹ سے بچے رہے اور آپ جھوٹ بولنا سیکھ لیے، تو کہا شریعت نے کہا عید آنے کا جھوٹ بول سکتے ہیں؟ تو جو نیکی ہم نے کمائی اس کو باقی بھی رکھنا ہے۔ یہ تو ایسا ہوا ہے ٹھنڈا ہے، کلسی ہے، مٹکا ہے، ہم اوپر سے نیکیاں کر رہے ہیں لیکن اس میں اگر چھید کر دیے، سوراخ کر دیے تو کب تک بھی پانی اس میں نیکیاں ڈالتے رہو، پانی ڈالتے رہو، وہ نیچے نکلتا رہے گا۔ ہمیں تو یہ لگے گا ہم تو وہ نیکیاں کرتے جا رہے ہیں لیکن جو سوراخ ہے اور جو چھید ہے اس سے وہ نیکیاں برباد ہوتی جا رہی ہے، تو پھر وہ نیکیاں ہماری بڑھنا چاہیے بلکہ کم ہو رہی ہے۔ تو جیسی جیسی زندگی ہماری کٹ رہی ہے اس اعتبار سے ہماری نیکیاں بھی بڑھنا چاہیے، اور جیسی جیسی زندگی ہماری بڑھ رہی ہے ہم قبر سے قریب ہوتے جا رہے ہیں، اور جیسے جیسے قبر سے قریب ہو رہے تو نیکیوں کا اضافہ بھی ہمارا اس طریقے سے بڑھنا چاہیے۔ ہم بڑے اچھے سے ہماری 70 سال ہو گئی، 80 ہو گئی، 80 ہو گئی، 70 ہو گئی، 40 ہو گئی، 50 ہو گئی، 30 ہو گئی، تو اب باقی کتنی رہی اور آخرت میں کیا چیز کام آنے والی ہے، ان چیزوں کے اوپر ہماری توجہ رہنا چاہیے اور آپس میں پیار محبت سے رہنا چاہیے اور ایک دوسرے کا ادب احترام کرنا چاہیے۔ بڑوں کا کام ہے چھوٹوں پر شفقت کریں، چھوٹوں کا کام ہے بڑوں کو لے کر اکرام کریں، احترام کریں۔ آج یہ چیزیں ہمارے معاشرے اور سماج سے نکل گئی، اس میں بہت انحطاط آ گیا، اور بڑے کا چھوٹوں کی عزت کرنے کا، چھوٹے کا بڑے، چھوٹے کا اکرام، چھوٹے پر شفقت کر رہے ہیں۔ اس کی وجہ سے رہن سہن اور ہمارے معاشرے اور سماج اور گھروں میں جو سکون جو پہلے دیکھنے کو ملتا تھا وہ چیز نہیں ہے۔ ہر آدمی بس اپنے آپ کو ایک کچھ سمجھ رہا ہے اور وہ سوچتا ہے بس میں ہی سمجھ۔ اس لیے دوستو ایک دوسرے کا ادب احترام، ایک دوسرے کا خیال، ایک دوسرے کے اکرام اور ایک دوسرے کا عزت نفس کا خیال، کسی کی دل آزاری نہ ہو، کسی کو تکلیف نہ دی ہو۔ یاد رکھیے آج ہمیں کل نہیں رہیں گے۔ سارے گزشتہ کئی لوگ ہمارے درمیان میں اب نہیں ہیں، اب آئندہ سال تک معلوم نہیں کب کس کا کیا پروانہ اللہ نے لکھ کر دے دیا فرشتے کے حوالے کر کے۔ شب قدر کے اندر فرشتہ وقت مقدر پر آئے گا اور لے کر چلا جائے گا۔ تو اب ہم کیا کیا خواب اور خیالات دیکھ رہے، کہاں اڑنے کا سوچ رہے، اور ہو سکتا ہے اللہ کے رجسٹر میں ہمارا نام اس سال موت میں لکھ دیا گیا ہو اور وہ فرشتہ اس وقت آ کر ہمیں لے کر چلے جائے، اور ہم وہ خیال کر رہے ہیں ابھی تو یہ جھگڑا باقی، ابھی تو اس کی زمین چھیننا ہے، ابھی تو اس کے پیسے ڈبانا ہے، ابھی تو یہ کرنا ہے، ابھی تو وہ کرنا ہے۔ یاد رکھیے نیتیں صاف رکھتے چلو، اور اس درمیان میں اگر موت بھی آ جاتی ہے تو اللہ کی ذات سے امید ہے نیتیں اگر صحیح رہی اللہ معاف کر دے گا، لیکن نیتوں میں اگر فساد رہا تو اللہ معاف نہیں کریں گے۔ یہ عید کے موقع پر جو شکرانے کے لیے اللہ پاک نے 2 رکعت نماز رکھی ہے، یہ اپنی نیکیوں کو باقی رکھنے کے لیے، اسلام پر چلنے کے لیے اور ایک
دنیا میں ایک پیغام جائے کہ مسلمان ایک ساتھ میں اللہ اکبر کہتے ہیں، معلوم ہے ایک ساتھ رہتے ہیں، ایک ساتھ رکوع کرتے ہیں. ہمارا جو نماز کا سسٹم ہی اگر ہم سمجھ گئے تو اپنی زندگی کامیاب بنا سکتے ہیں. لیکن کیونکہ نماز کے سسٹم کو ہم سمجھ رہے، امام صلی اللہ اکبر کہہ رہے اس پر ہم صلی اللہ اکبر آپ کوئی بات نہیں کرتا. ایسی زندگی باہر والی زندگی جس دن ہماری آ جائے گی، باہر والی زندگی جس دن نماز والی صفت پر آ جائے گی، اس دن سے ہماری دنیا میں مسلمانوں کی عزت ہونے لگے گی اور اللہ پاک مسلمانوں کے پیروں میں حکومتوں کو ڈالے. اور جب لوگ مسلمانوں نے اس پر عمل کیا، اللہ پاک نے حکومتیں دی، اور حکومتیں بھی ایسی تھی 8-8 900 سال حکومت دی. جب مسلمانوں نے اللہ پاک کے احکامات کو چھوڑ دیا، اللہ پاک نے دور کر دیا. تو بزرگوں دوستو، ہم سب ایک اور نیک بننے کی کوشش کریں. جو رمضان میں کمائے اس کو کمانے کی کوشش نہ کریں، اس کو باقی رکھیں اور اس کو بڑھانے کی فکریں کریں. غیبتوں میں، چغلخوریوں میں، زیناکاری میں، چوری میں وقت نہ گزاریں، ان چیزوں سے دور رہیں. تو بزرگوں دوستو، یہ پیغام ہے آج کا. ہم سب مل جل کر رہیں، خوشی سے رہیں، اپنی زندگی آسانی سے گزاریں. اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک جب تک ہمیں حیات رکھے عافیت والی زندگی عطا فرمائے، بیماریوں سے حفاظت فرمائے اور عمر دراز فرما کر کلمے والی موت نصیب فرمائے.